السلام علیکم گوائز، کیسے ہیں؟ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک کیپسول ہے جو کہ معدے کے لیے بہت استعمال ہونے والی ڈرگ ہے، جو کہ تقریباً ہر ڈاکٹر پرسکرائب کرتا رہتا ہے، اور تقریباً جو بھی میل پیشنٹس انہوں نے یہ جو میڈیسن ہے وہ ضرور استعمال کی ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی جو نوٹیفیکیشن ہے آپ تک پہنچتی رہے، اور ہر جو ویڈیو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے اور آپ کو ہر نئی چیز کے حوالے سے معلومات لے سکیں۔ تو آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے لینسوپراسول، برانڈ نیم ہے کیوپرو۔ یہ تقریباً 15-30 ملی گرام کیپسول فارم میں اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو انفیوژن ہے وہ 30 ملی گرام میں آتا ہے، بلکہ آج کل اس کا جو ڈیمانڈ ہے وہ مارکیٹ میں بہت کم ہے، اس لیے اویلیبل نہیں ہوتا، اور تقریباً 15 اور 30 ملی گرام کا کیپسول اویلیبل ہے۔ جو بھی میڈیکل اسٹورز ہیں ان پر اویلیبل ہے، اور کسی بھی میڈیکل اسٹور سے یہ لیا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو لینسوپراسول is an acid proton pump inhibitor and produces long lasting inhibitions of gastric acid secretion۔ یہ جو ہے یہ زیادہ تر لمبے استعمال میں پروٹو پمپ انہیبیٹر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے گیسٹرک ایسڈ کی سیکریشن کم ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے جو گیسٹرک سیکریشن کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سو دیٹ لینسوپراسول از افیکٹو ان دا ٹریٹمنٹ آف ڈیوڈینل اور گیسٹرک السر۔ یہ جو ڈیوڈینل اور گیسٹرک السر میں بہت افیکٹو ہے، اثرائتی میڈیسن کہلائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ گیسٹرو ایسوفیگل ریفلکس ڈیزیز میں استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو لینسوپراسول ہے وہ ٹریٹمنٹ کے طور پر زولنجر ایلیسن سنڈروم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور لینسوپراسول از ایڈمنسٹریٹڈ اورلی اینڈ دس برانڈ از اویلیبل ان 15 and 30 ملی گرام کیپسول اینڈ 30 ملی گرام انفیوژن۔ یہ تقریباً 15 اور 30 ملی گرام کیپسول میں اویلیبل ہے، اس کے علاوہ 30 ملی گرام کا انفیوژن بھی دستیاب ہوتا تھا۔ ابھی آج کل اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بالکل کم ہے، وہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو لینسوپراسول از پرائمرلی انڈیکیٹڈ ان کنڈیشنز ایسڈ ریلیٹڈ ڈسپیپسیا۔ یہ جو تیزابیت معدے میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ڈسپیپسیا ہو جائے، اس میں یہ استعمال کی جاتی ہے۔ بنائن گیسٹرک السر، اگر نہیں سے کوئی معدے میں کوئی زخم ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ گیسٹرک اینڈ ڈیوڈینل السر، اگر ڈیوڈینل انت میں اگر کوئی انفیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈیوڈینل السر ریلیٹڈ ایچ پائلوری جو ہوتی ہے، ہیلیکوبیکٹر پائلوری جو ہوتی ہے، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسوفیجائٹس، اگر گلے کی سوجن ہو جائے تو جو کھانے والی جو نالی ہے اس کی جو اوپر والا جو حصہ ہے اس کا اگر سوجن ہو جائے اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گیسٹرک السر، جرڈ، ہارٹ برن، اور اس کے علاوہ ایچ پائلوری، پاسیٹیو ڈیوڈینل السر، اگر نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلامیٹری ڈرگ ایسوسیٹیڈ ڈیوڈینل اینڈ گیسٹرک السر پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی مسئلہ بن جائے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ پروفائلیکسس طور پر اگر نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلامیٹری ڈرگ جہاں پر زیادہ تر استعمال ہو رہی ہے اس کے وجہ سے اگر کوئی پیپٹک اور گیسٹرک السر ہونے کا کوئی جو خطرہ ہوتا ہے وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زولنجر ایلیسن سنڈروم، اس کے لیے بھی جو یہ میڈیسن ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو میڈیسن ہے وہ تقریباً جی آئی بلیڈنگ میں معاوضہ طور پر استعمال کی جانے والی بہت اچھی ڈرگ ہے۔ اس کی کچھ کنٹرا انڈیکیشنس اینڈ پریکاشنس ہیں جس کی وجہ سے جو
جس جگہ پہ یہ استعمال نہیں کرنی تو اس حوالے سے آپ سے بات کریں. تو اگر سیور لیور ڈیزیز ہے اس کو بھی اس کا استعمال ممنوع ہے. اس کے علاوہ گیسٹرائٹس، اگر کسی کو بڑی آنت میں کوئی انفیکشن ہے، کوئی سوجن ہے، زخم ہے، تو اس کو بھی استعمال کرنی نہیں چاہیے. اس کے علاوہ ڈائریا کے جو پیشنٹ ہیں ان میں بھی اس کا جو استعمال ہے تو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر اس میڈیسن کے استعمال سے اسکن ریشز ہو رہے ہیں، کوئی الرجی ہو رہی ہے، ہائپر سینسیٹیوٹی ہو رہی ہے، تو وہ بھی یہ میڈیسن استعمال نہ کرے. اس کے علاوہ یہ جو ہے نا تو پریگننسی میں استعمال کی جاتی ہے. اگر بالکل اس میڈیسن کی نیڈ ہے اور کلیئرلی جو ہے استعمال کے لیے جو ہے نا ضروری ہے تو پریگننسی اور لیکٹیشن میں یہ جو ہے نا استعمال کی جا سکتی ہے. یہ آج کی ہماری جو ٹاپک تھی کیوپرو لینسوپرازول، اس حوالے سے ہم نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے اور ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے ایک ایک کر کے. تو کہاں پر یہ استعمال کرنی چاہیے، کہاں پر یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور پریکاشنس کیا ہیں، اور یہ جو میڈیسن ہے کس لیول پر استعمال ہوتی ہے، کتنے ملی گرامس میں اویلیبل ہے، اس حوالے سے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ کو اچھی معلومات ملی ہوگی. اور یہ انشاءاللہ ہم ابھی آپ کے سامنے کوئی اور ٹاپک لا کے آئیں گے، اس کے حوالے سے آپ سے حاضر ہوں گے. اس لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.